چلو اس کرو درس شروع. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین. اما بعد. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تعریف تم پر درود السلام برذات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از حمد و ثنا تو درود السلام میانو بچیو عزیز طالبات. اللہ تعالیٰ تھنو تہ بصیحت السلامت. رب العالمین کرنو تہ اخلاص عطا یہ علم پرنس اندر علم ہچنس اندر. تہ گژھِ گۄڈٕ ژےٚ آسُن کہ اس کس علم ونکن پران. یہ اخ معمولی علم کی گۄڈنیتھٕے چھُ یہ اس پٮ۪ٹھ واجب ہیٚچھُن. یہ چھُ احکامن ہُنٛد علم احکام شرعیہ تکلیفیہ جم مےٚ کال تۄہہِ ؤنۍ. یہ چھُ اس پٮ۪ٹھ واجب بحثیت مسلمان کیاز عباداتن ہُنٛد علم چھُ امہِ کٮ۪ن احکامن ہُنٛد علم تمن ہُنٛد چھِ أسۍ مکلف. اسہِ چھُ یہِ ضروٗری ہیٚچھُن. دوٚیِم چیٖز اتھ منٛز چھِ اسہِ پرٕنۍ احادیث مبارکہ یم ثٲبت چھِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نش اور خصوصیت چھ کہ یم زن بخاری مسلمک احادیث چھ. یہ زن تۄہہِ رات بوٗزوٕ مقدمت و درسس اندر کہ صاحب کتاب چھ کران بیان مقدمہس اندر دپان مےٚ ہسا ووٚن أکۍ ساتھین تٔمۍ کٔر خواہش چھنا صلاح تُہۍ لیکھِو احکامن ہٕنٛز اکھ مختصر کتاب یتھ منٛز تُہۍ احادیث کٔرِو جمع. تِم گژھن آسٕنۍ متفقن علیہ. تِم گژھن آسٕنۍ بخاری مسلم کی یوت احادیث. تہٕ علا کُلہِ حال یہ چھِ عظمت. تہٕ امہِ برونٛٹھ ونہٕ تۄہہِ بہٕ حدیث پرنٕچ عظمت. یہ چھو تۄہہِ بوٗزمٕژ تُہۍ چھِو باقین جاین تہِ پران مگر پھر بھی کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ پتہ یا کٲنٛسہِ آسہِ مٔشِد گوٚمُت تجدید چھُ ضروٗری کرُن. حدیث پرنس چھُ واریاہ ثواب. حدیث پرناونس چھُ واریاہ ثواب. محدثین کرامن متعلق چھُ آمُت دپان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ و دیگر محدثین فقہا ییٚمہِ ساتہٕ یم عام درس پرناہن فقہُک عام درس اسلامُک یم ٲسۍ نہٕ تیُتھ اہتمام کران تمہِ خٲطرٕ کینٛہہ یُتھ اہتمام یم حدیث خٲطرٕ ٲسۍ کران. قرآن علاوٕ حدیثُک درس ییٚلہِ کانٛہہ محدث دیہ خاص کر امام مالکس متعلق آمُت امام بخاریس متعلق آمُت تِم ٲسۍ غسل کران. تِم ٲسۍ رُت لباس کران زیبہِ تن. تِم ٲسۍ استخارہ کران اور تِم ٲسۍ یہ بڑٕ با ادب روزان کیازِ حدیث مبارک چھُ تحریر کرُن. حدیث مبارک ما چھِ لۄکٕٹ کتھ. مےٚ چھُ یِہوے گُمان کہِ تقریباً یِم مےٚ طالبات ییٚتٮ۪ن روبرو میٖٹنگ اندر چھِ تۄہہِ آسوٕ پتہٕے حدیث کتھ چھِ ونان. حدیثٕچ ڈیفنیشن کیاہ چھِ. مختصرن کر بہٕ عرض. حدیثٕچ ڈیفنیشن چھِ شریعت اسلامیہس اندر ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف. یہ سا گو حدیث. یُس تہِ چیز منصوب یی کرنہٕ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس کُن چاہے سُہ تِہُنٛد کلام آسیا تِہنٛز کٲم آسیا یۄس تِمو کٔرمٕژ آسہِ یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یتھ پٮ۪ٹھ اقرار آسہِ کوٚرمُت تتھ چھِ أسۍ ونان حظ شریعتس اندر یہ گو حدیث یا تِہُنٛد صفت آسہِ وغیرہ. تو یہ آپ نے پڑھا ہوگا باقی کلاسوں میں. تو اس وقت ہم نے مختصراً تعریف بتائی. گو حدیث چھِ آسان منصوب ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس کُن. حدیث ہیٚکہِ حجت کہِ اعتبار چھُ حدیث آسان یہ مصطلح الحدیث یمو تۄہہِ منٛز پوٚرمُت آسہِ بنیٲدی طور چھِ کینٛہہ کتھٕ مصطلح الحدیثس منٛز. تقریباً اگر تُہۍ حدیثن ہٕنٛز کانٛہہ تہِ کتاب کھولیو مثلاً اگر تُہۍ نسائی کھولیو سنن نسائی یُس شرح ونکٮ۪ن مارکیٹس منٛز ایویلیبل چھُ زبیر علی زائی سُنٛد یتھ تخریج چھُ یا باقی ایڈیشن تہِ اگر تُہۍ کھولیو تُہۍ لٔبِو حدیثن کتابن اندر ابتداہس اندر مصطلح الحدیث چھِ کینٛہہ بنیٲدی کتھٕ. تتھ منٛز چھُ آمُت وننہٕ کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں حجت کے اعتبار سے قبول کرنے اور رد کرنے اعتبار سے. حدیث چھِ زٕ قسم رٹنٕکۍ تہٕ نہ رٹنٕکۍ اعتبار. اکھ گوٚو مقبول بیٚیہِ گوٚو مردود. گۄڈٕ مقبول گوٚو سُہ حدیث جس کو قبول کیا جائے. مردود گوٚو سُہ حدیث جس کو رد کیا جائے. مقبولس چھِ زٕ قسم صحیح تہٕ حسن. یا گژھِ حدیث آسُن صحیح سو وہ مقبول ہے یا گژھِ حدیث آسُن حسن تیٚلہِ چھُ سُہ مقبول. تتھ پٮ۪ٹھ چھِ عمل کرٕنۍ ضروٗری جٲیز اور لازم. حدیث چھُ آسان کُنہِ ساتہٕ مردود. مردود چھُ آسان دۄن قٕسمن ہُنٛد ضعیف اور موضوع.
یہ کیا ہوتا ہے محدثین نے اس کے لیے جو اصطلاح بنائی ہے شرائط رکھے ہیں کہ کت حدیثس مز کم شرط گژھن آسن تیل چھُ سُہ صحیح کم شرط نہ آسنے کس بنیادس پر چھُ سُہ ضعیف یا موضوع وہ تو آپ نے پڑھا بھی ہوگا انشاءاللہ تو میں نے اس وقت مختصراً آپ کے ساتھ یہ بات کی غرض اس چھُ قبول کرن اس چھُ عمل کرن صرف تات حدیثس پر یس مقبول آس یس صحیح ہے تو محدثین نے یہ کام کیا ہے اس نش کتاب ونکن احکامن ہنز عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام ات مز ساری احادیث صحیح اور یم متفق علیہ یم معتبر احادیث اچھن کا پریشانی ات مز یہ حدیث رٹوا یا نہ رٹوا تو یس کی بنیادی کتھ حدیثس متعلق ام پتہ فضیلتس متعلق کی کتھ نبی رحمتو چھ کورمت دعا فرمومت چھ نضر اللہ امرا سمع منا یم شخصن یہ میون فرمان بوز حدیث بوز اور پت واتنون بیس تام سمع منا اور پت واتنون بیس تام فآوا بیس تام واتنون تتھے پٲٹھۍ یت پٲٹھۍ بوزمت اوسن پنن رلون یس نا کہین اچھا 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 تو کس تانو جوائن کرنے سہ کور میں جوائن یہ نبی رحمتو چھ دعا کورمت یس میون حدیث بوزِ پت واتنایہ بیس تام تو اس کے لیے کیا دعا کی ہے نضر اللہ امرا اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ تھین تمس خوش تو خوشحال یمس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا اس کورمت اللہ تعالیٰ تھین تمس انسانس خوش تو خوشحال میں ونتو سہ کوتاہ خوش قسمت انسان یمس نبی رحمتو یہ دعا اس کورمت اور اس یقین تو ایمان عقید کہ نبی رحمتن ہند یہ دعا اس اللہ تعالیٰ قبول کورمت یہ کم سندس حقس مجھ یہ دعا کورمت یس حدیث پڑھے حدیث پڑھنائے حدیث بوزنائے لہذا نیت پن درست کریں تھی متعلق حدیث کے نیتس متعلق دوسری چیز میں آپ کو ایک قول بتاتا ہوں امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی خطیب البغدادی پنہ اکس کتاب اندر یزن تہذ معروف کتاب اصول حدیثس پہ یا تاریخس پہ تر میں تاریخ اونمت تر نا یہ شرف و اصحاب الحدیث یہ خطیب بغدادی کی ہے PDF میں آپ کو دے سکتا ہوں یہ کتاب اردو میں اویلیبل ہے عربی میں بھی تو اس میں لکھتے ہیں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ دپن اگر محدثین کرامن یوت فائدہ تہ یہ لٹ تہند حدیث آمد یہ حدیث تمو پنن کتابن مز نقل کرمت درج کرمت تمو کتہ لٹ لکھمت صلی اللہ علیہ وسلم تمو کتہ لٹ پتہ سہ پوڑمت لکھمت اور تر کتس کالس پڑن قیامتس تام کتاب پڑھن ول کتاب ہند درس رٹن ول یہ اجر تمن ملان یہ لکٹ کت انسان پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم وس ون صحیح نیت سان نیت کے بارے میں ہی ہمیں آج پڑھنا ہے لہذا نیت پن درست کریں ام پتہ پکو ڈائریکٹ پنس درسس کن تھی تھو سکرین شاٹ برو کن اس حدیث اس پڑھن معروف حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ تہ پنس صحیحس اندر گۄڈنیتھ یہ حدیث اونمت امام مسلمو تہ یہ اونمت دیگر محدثین کرام یل تہ اس پڑھو کتاب گۄڈنیتھ آسان یہ حدیث تمو اونمت کیازِ حدیث لکھنا حدیث کتاب کے اندر جمع کرنا بذات خود ایک عمل ہے وہ تو آپ انشاءاللہ درس کے شرح میں پڑھیں گے اس پڑھیں کتاب الطہارہ طہارت کے مسائل اس کیا کتاب الطہارہ پڑھن یہ وون میں رات یہ ام موجود پڑھن تکیاز اس پڑھیں فقہ عبادات اس پڑھیں احکام گو عباداتو خاطر شرط گۄڈنیتھ پاکی آسن وضو آسن غسل آسن اوے طہارت مسائل پڑھیں لیکن طہارت کے چیپٹر میں مؤلف نے سب سے پہلے جو حدیث لایا ہے پہلے نمبر کا وہ آپ کے سامنے ہے وہ نیت کی صحت اور نیت کی یا فاسد کے حوالے سے ہے اگر کسی کی نیت اچھی ہے تو اس کو کیا ملے گا اگر کسی کی نیت اچھی نہ ہو تو اس کو کیا ملے گا تو آپ نظر رکھیے اور اپنی نیت کو درست کیجیے اپنا جذبہ ایمان سے شامل رکھیے کہ ہم اس وقت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں اللہ یہ کاوش ہماری قبول فرمائے بسم اللہ حدیث نمبر 1 مجھے یہی گمان ہے کہ آپ میں سے اگر کسی کو میں یہ حدیث سناؤں تو وہ اس کو سنا سکتا ہے کل انشاءاللہ تو میں یہاں پہ پڑھوں تو آپ سامنے رکھیے نظر عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وفي رواية بالنیة وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها
فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. یہ حدیث جو ہے اس کے نیچے ریفرنس بھی لکھی ہے ہمارے مطلب مذاکرہ کے اندر جو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، تو آپ کے سامنے ہم نے لکھا ہے متفقن علیہ، یعنی یہ حدیث چھو بخاری شریفس مز تہ یہ چھو مسلم شریفس اندر تہ. بخاری شریفس مز چھ کتاب بدء الوحی اندر اور باب چھو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تچ حدیث نمبر 1. صحیح مسلم اندر چھ کتاب الامارہ اندر باب چھو قولہ انما الاعمال بالنیہ. تو یہ جو روایت میں لکھا ہے ایک جگہ بن نیہ، یہ مسلم کے الفاظ ہے. تو سب سے پہلے مناسب ہے کہ ہم اس حدیث کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے شرح پہ آتے ہیں. حدیث مبارک کو راوی چھکڑ پڑھو لفظی ترجمہ. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں، سمعت میں نے سنا، لفظ مانا سمعت ماضی متکلم کا صیغہ ہے، میں نے سنا، سمع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول وہ فرماتے تھے. یہ کون کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرماتے تھے؟ راوی کون ہے، کون کہتے ہیں؟ تو میسج میں لکھیے اس کا آنسر. کون کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول وہ فرماتے تھے، یہ کون کہتے ہیں؟ ہاں، راوی کون ہے حدیث کے؟ کوئی لکھیے جواب، یا کوئی ایسے ہی بتائیے جلدی جلدی، تاکہ مجھے بھی حوصلہ ملے کہ آپ سنتے ہیں، آپ توجہ رکھتے ہیں درس کے حوالے سے. کون کہتے ہیں، کون صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول وہ فرماتے تھے؟ ہاں، 2 3 نے لکھا، ماشاء اللہ، ویری گڈ، صحیح لکھا آپ نے، اور آپ نے بھی صحیح لکھا ہے، ماشاء اللہ، حیاکم اللہ، آپ نے صحیح لکھا ہے. چلو جس نے لکھا تو صحیح لکھا ہے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، عمر بن خطاب نے فرمایا، قال وہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش، یقول وہ فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ اب حدیث شروع ہو رہی ہے. انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وفی روایت بالنیہ، یہ مسلم کے الفاظ ہے، مسلم کے الفاظ، مسلم کے اندر لفظ ہے نیات جمع ہے، وہاں پہ واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے. اعمال کا دار مدار نیت پر ہے. اگر ہم الواحد بھی استعمال کریں گے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، واحد بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں ایک روایت میں، انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب ہم اعمال کو پلورل لائیں گے تو نیات بھی پلورل ہی آنا مناسب ہے. جب ہم نیہ بولیں گے تو وہاں سے بھی مراد ہے سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ عنہ کرن بیان، محبوظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش کہ اعمالن ہن دار مدار چھو نیتس پیٹھ، نیتن پیٹھ. وانما لامرئ ما نوى، جس انسان نے بھی کسی چیز کی نیت کی اس کو وہی ملے گا. وانما لامرئ ما نوى، جس نے بھی نیت جیسی کی ہے اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا. تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، اب مثال سمجھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جس نے ہجرت کی، ہجرت کرنا ایک عظیم کارنامہ ہے، دین کے اندر ایک عظیم عبادت ہے، دین کے لیے ہجرت کرنا. فہجرتہ، اچھا، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، اب جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت ہو گئی اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، اب جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، تمس اوس نیتس مز بکر ہجرت، بکر دنیا حاصل. او امرأتی یتزوجها، یا اس کے نیت میں یہ تھا کہ میں ہجرت کروں کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، میں ہجرت کروں وہاں میں کسی عورت سے پھر شادی کروں، اس کے نیت میں یہی ہے. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ہجرت اسی کے لیے مانی جائے گی جس کے لیے اس نے نیت کی، جس نیت کے اعتبار سے اس نے ہجرت کی. مجھے پورا گمان ہے کہ آپ نے لفظی ترجمہ سے حدیث کا موضوع سمجھا ہوگا. وہ خلاصہ یہ ہے کہ اعمالن ہن دارمدار چھو نیتس پیٹھ. اعمالن اندر اگر درستگی ہنز نیت ایسے اور اعمال کا صحیح فائدہ ملے گا. اعمال کی نیت کے اندر اگر کوئی دوسرا غرض ہوگا، دنیاوی غرض ہوگا،
کوئی دنیاوی فائدہ غرض ہوگا وہ ملے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اس حدیث کے شان ورود کے اندر کچھ علماء لکھتے ہیں اگرچہ اس کی روایت تقویت کو نہیں ملتی ہے لیکن مثال کے لیے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ علماء چھ ونن کی ایشن صحیح کیا، البتہ اگر یہ ضعیف ہی ہے لیکن مثال کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھا جس کو پھر نام پڑ گیا مہاجر ام قیس۔ مہاجر ام قیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ان کو ہجرت کا اجر مل گیا۔ آپ کے صحابہ نے ہجرت کی، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے و دیگر صحابہ نے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو اجر مل گیا کیونکہ انہوں نے اسلام کی خاطر ہجرت کی۔ یہ مہاجر ام قیس جو تھا اس نے ایک عورت کو کہا، اس عورت کا نام تھا ام قیس، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہاں نہیں، آپ ہجرت کیجئے، مدینہ میں نکاح کریں گے۔ تو انہوں نے ہجرت کی، تو انہوں نے مدینہ میں نکاح کیا۔ تو وہاں لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے پاداش میں یہ فرمایا کہ ان کی نیت یہ تھی کہ ہم مدینہ میں جا کے ہجرت کر کے نکاح کریں گے، ان کو ہجرت کا اجر نہیں مل گیا، ان کی نیت میں تو یہی تھا۔ تو اس مثال سے آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گے۔ بیٹا ہر کا عمل یس اس کرن چھ کیازِ گۄڈٕ کیازِ آو یہ حدیث کتاب و طہارہس منٛز انُن، برونٹھ کن چھ عملن متعلق پڑھن، عباداتن متعلق پڑھن، احکامن متعلق پڑھن۔ وضو کرنا عبادت ہے، غسل کرنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح وضو جن عبادات کے لیے شرط ہے وہ ساری عبادت ہے، اور وضو بھی شرط ہے، وہ عبادت ہے۔ تو عبادت کرنے سے پہلے ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے۔ میں وضو کیوں کرتا ہوں؟ میں وضو عبادت کے لیے کرتا ہوں۔ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا حکم جان کر، اپنا فریضہ نبھانے کے لیے پڑھتا ہوں، اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ تو اس نیت سے ہمیں عبادت کرنی ہے۔ عبادت کیوں ہمیں کرنی ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے صوفی حضرات، تم چھ ونن اس چھن عبادتس مز غرض اس روب جنتس ترایا یا جہنمس ترایا۔ یہ باطل العقیدہ لوگ ان کا دعویٰ ہے۔ تو پائی تم کیا چھ ونن؟ تم چھ دپان اس چھن عبادت کرنس مز یہ غرض اس روب جنتس ترایا یا جہنمس ترایا، اس گژھِ روب خوش گژھن۔ نہیں، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف کے اندر، وَدْعُوهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائیے، ان کو دعوت دیجیے، خوفا و طمعا، خوف اور طمع کی طرف۔ طمع مینز آرزو، یہ عبادت کریں گے جنت کا طمع رکھ کے، یہ عبادت کریں جہنم کا خوف کھا کے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور میں آپ سے جہنم سے بچاؤ کا سامان مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ مجھے جہنم سے بچائیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، دعا سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عبادت ہمیں انہی دو چیزوں کے لیے کرنی ہے، جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے جانتا سے جہنم سے اس گیس روب رئیس گسن، یہ باطل عقیدہ ہے۔ تو ہمیں جب عبادت کرنی ہے، ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ کیوں؟ حدیث کا خلاصہ وہی ہے کہ اگر ہماری عبادت ہے تو اس گیس نیت آسن کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے بعد مجھے اللہ جنت دے گا، مجھے جہنم سے بچائے گا۔ کوئی بھی عبادت ہو، نیت ایک ایسی چیز ہے جس کو تمام عبادات میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ بیٹا الفاظ کی طرف غور کرنا، نیتش چھو تمام دینس اندر مرکزیت، سینٹر، یہ تمام دین کا سینٹر ہے۔ کیوں؟ تمام عبادات کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے نیت کی درستگی، نیت کا صحیح ہونا۔ نماز ہو، کوئی بھی عمل ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات و خیرات ہو، وضو ہو، کوئی بھی عمل، تلاوت ہو، ذکر ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو، کوئی بھی عمل اگر آپ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کی نیت درست ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو دین کے اندر مرکزی مقام حاصل ہے، مرکزی حیثیت ہے نیت کو، نیت کی صحت کو۔ اگر نیت صحیح ہوگی تو عمل کا بھی فائدہ ملے گا، صلہ ملے گا۔ اگر نیت صحیح صلہ ملے گا، صحیح بدلہ ملے گا۔ اگر نیت میں کوئی فساد ہو تو عمل کا صحیح جواب، یہ صحیح اجر نہیں ملے گا۔ یہ باقی احادیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو میں ایک حدیث آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ اس کے ساتھ ہیلپن بتاتا ہوں کہ ہیلپ کے حوالے سے اخ حدیث چھو، یہ چھو ابن ماجہ اندر صحیح حدیث محدثن نزدیک۔ بہ ون تۄہہِ خلاص، نبی رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم، من اتا فراشہ، یل اخ شخص چھُ کالچن بستر بچھاون، وہو ینوی، اور وہ نیت کرتا ہے، ان یقوم یصلی من اللیل، کہ میں رات کو بیدار ہو جاؤں، پھر رات کی نماز پڑھوں۔ رات کی نماز کیا ہوتی ہے؟ تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل وغیرہ۔
تو رات کی نماز تمس نیت سہ کالچن بستر تراون دپان پانا بہوت رات کیت بہ پڑھ رات ہز نماز تہجد. اور یہ کتنی عظیم نماز ہے وہ تو الگ مضمون ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اللہ تعالیٰ میں فرماؤن صحیح مسلم حدیث بہ ہسا چھس رات سندس آخری پہرس اندر دنیا آسمانس پہ پانے وسان پانے اللہ تعالیٰ وسان ہر رات فی ثلث اللیل الاخر رات سندس آخری حصس اندر پتہ رب فرماون پانے چھا کان ہوشیار من یدعونی فاستجیب له چھا کان یمس بہ منگن کر قبول یس میں مغفرت منگی بہ کرس مغفرت یس میں رحمت منگی بہ کرس رحم. تو اس وقت بیدار ہونا. تو آپ میں سے بہت نیکوکار بیٹیاں میری بہنیں وہ اس وقت بیدار ہوتی ہوں گی، یہ مجھے گمان ہے. تب ساتھ جو میں نے خاطر تے دعا مانگن. تو یہ رات کی نماز ہے. اب کسی شخص نے بستر بچھایا تو اس نے نیت کی کہ میں رات کو بیدار ہو جاؤں گا پھر رات کی نماز پڑھوں گا، لیکن آگے کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل فغلبته عیناہ، اس کی آنکھوں میں نیند کا اتنا غلبہ ہو گیا حتی اصبح یتتامت یا ہاں صحیح لکھا آپ نے لا ثواب الا بالنیہ، تو اجر نہیں ملے گا تب تک جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیند میں اب غلبہ آ گیا. تم ترو کالچن بستر نیت کرن کہ میں رات کیت وتھن میں نماز پڑھن تہجد پڑھن، مگر امس میں پانس پتہ نندر یہ کرنایا میں یہ عمل نندر کرنو یہ عمل حتی اصبح یہاں تک کہ صبح روشنی آئی ہے. وہیں پڑھا ام نماز نہ ام پڑھ نماز کن عمل کرے نہ نیت یوت چھن کرمز. سن عقل چھ ونان ام نے عمل کر امس گوس نہ اجر تہ ملنے، لیکن نیت صحیح ہے نا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ وکانت کتب له ما نوا، اس کے نامہ اعمال کو وہی لکھا جائے گا جس کی اس نے رات کو بستر بچھانے سے پہلے نیت کی ہے. ام سندس نامہ اعمالس آو تہ لکھنا یہ مچ نیت اس کرمز، یعنی تہجد پڑھنے آو امس تہجدک اجر لکھنا. سبحان اللہ، تہجد پڑھنے آو امس یا تہجدک یہ اجر لکھنا رات ہز نماز پڑھنے یہ نیت درستگی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اس حدیث کے اندر وکانت نومۃ صدقۃ من وکانت نومۃ صدقہ، اور اس کی نیند جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے صدقہ میں تبدیل کیا. تم سے نیندر تلیک اللہ تعالیٰ نے صدقہ اجر. سبحان اللہ، یہ نیت کی صحت کا فائدہ ہے اور صلہ ہے. ہم اپنی نیت کو درست کریں گے میرے بیٹا. کوئی بھی عمل ہمیں کرنی ہے سب سے پہلے ہم نیت کے اندر، نیت صحیح نیت کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری. ہم کسی عمل کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے، یہ بھی نیت کی منافی ہے، نیت کی ضد ہے. نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم میں چھو تہ پہ خوف تہ گوسو شرک اصغر نال ولن. قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے پوچھا اے عظمت والے پیغمبر وہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ قالا الریا، فرمایا ریا، دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرے گا. کانش نیت اسمز میں گوس پھلائن تعریف کرو، میں گوس پھلائن ونن. اس کی فائدے کے لیے وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، میں آپ کو خلاصہ بتاؤں گا. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہنم کے جو حاملین ہیں یمن واریاہ زیادہ عمل آسن پہاڑس برابر آسن تمن عمل تم ین تہندے سٹی جہنم سٹارٹ کرنا. تمو مز آس تمس ون رب ون سا کیا کورت میان دین خاطر. سہ دپس رب جہاد کوروم. رب دپس ہاں آپ نے جوانی دی میرے دین کے لیے، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں تھی. آپ کی نیت یہ تھی مجھے لوگ تعریفیں کریں. آپ کو لوگوں نے وہاں تعریفیں کی، انما الاعمال بالنیات، آپ کو وہ مل گیا جس کی آپ نے نیت کی تھی. یہاں آپ کو کچھ بدلہ نہیں ملے گا. یہ نبی رحمت کی فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا دوسرا جو سخی تھا وہ کہے گا میں مالدار تھا، میں نے سخاوت کی، میں نے لوگوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کیا. ہاں آپ نے کیا، لیکن آپ کی نیت میں بگاڑ تھا. آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ مجھے خرچانے والا، لوگ مجھے سخاوت کرنے والا کہیں گے، تو آپ کو وہاں تعریفیں مل گئی. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ یا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَىٰ. الفاظ کی تغیر کے ساتھ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو وہی مل گیا جس کی آپ نے نیت کی تھی. تیسرا جس نے مطلب کیا جو عالم تھا، عالم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان عالموں میں سے نہ رکھے. اللہم لا تجعلنا منہم، آپ کو ان طالبہ میں سے نہ رکھے. تو ہماری نیت میں اللہ تعالیٰ اخلاص فرمائے. یہ فرماون یہ حض یہ عبداللہ بن مبارک جامع بیان العلم اندر تو ایسے پوڑمت یہ جامع بیان العلم امام عبد البر سنز تت من عبداللہ بن مبارک سن قول کرن تم نقل دپن عبداللہ بن مبارک فرماون اول العلم النیہ.
علمک گۄڈنیُک مرتب چھُ نیتُک صحیح آسُن، نیتُک صحیح آسُن۔ آپ میں سے کچھ مطلب بیٹیاں میں جانتا ہوں جو بٹمالو جاتی ہیں، مثال کے طور پر سری نگر سے بٹمالو جاتی ہیں یا گاؤں سے بٹمالو جاتی ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ سنڈے کلاس پڑھنے کے لیے، یا کوئی اسلام آباد جاتا ہے، اسلام آباد میں 2-3 جگہوں پہ چلتا ہے، یا کسی اور ٹیچر کے پاس، یا ہمارے پاس اس وقت آپ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ نبی رحمت نے جو فضیلت بتائی ہے علم کے راستے پر چلنے والے کے لیے، ہم وہی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے، تو آپ کو یہی صحیح نیت کی صحت ہونی چاہیے۔ وہ عالم کہے گا کہ میں نے آپ کے دین کے لیے یہ علم کا کام کیا، اللہ فرمائے گا نہیں، آپ کی غرض تھی پیسہ حاصل کرنا یا لوگوں کی تعریفیں سننا، آپ نے وہ سن لی، آپ کو وہ دنیا میں مل گیا، اب آپ کو یہاں اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس نیت پن صحیح کرو سانن عملن گژھِ قبولیت۔ دویم نقطہ چھُ مےٚ ونُن اتھ منٛز، اگر أسۍ نیت صحیح بناوو سٲنۍ عادت تہِ بنہِ عمل، سٲنۍ عادت، سون عادت حظ یم دنیاوی کام چھِنہ کران تم تہِ بنن عمل، تم تہِ بنن عبادت۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کھانا کھاتا ہے آپ میں سے، وہ کھانا کھانے سے پہلے نیت کرے گا بہ کھٮ۪مہٕ بتہٕ تاکہ مےٚ روزِ چُستی جسمس اندر، میون صحت روزِ اصل، بہ ہٮ۪کہٕ پتہٕ رٕتۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کٔرِتھ، تو اس کے کھانے کو بھی اللہ تعالیٰ عبادت کا اجر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اصول فقہ میں ایک قاعدہ ہے، ما لا یتم الواجب الا به فهو الواجب، یم کامہِ خاطر، یم عملہِ خاطر، یم واجب عبادت خاطر کانٛہہ چیٖز چھُ شرط، سچ چیز تہ پتہ عبادت ہی بنن۔ کوئی شخص گاڑی میں جاتا ہے کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے، اس کا گاڑی میں چڑھنا بھی عبادت ہے۔ کوئی شخص گاڑی میں چڑھتا ہے اور جاتا ہے اللہ بچائے شراب پینے کے لیے، تو اس کا گاڑی میں چڑھنا بھی، گاڑی پہ چلنا بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ عادت کا معاملہ ہے۔ اگر اس ون کرو آرام، اگر اس نندر کرو امہ غرض تاکہ اس روز پتہ صبح فجر نماز پڑھنا سم طاقت، اس کرو امہ غرض آرام، تو ہماری نیند کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ یہ عادت کا معاملہ ہے۔ سون عادت تہ بن تیل عمل، سون عادت تہ بن تیل عبادت۔ ہاں، اگر کوئی بھی پیشہ دنیا میں آپ اختیار کرتے ہیں تو وہ سارا عبادت بن سکتا ہے۔ تو میں چھُ خیال کہ تۄہہِ آو یہ سمجھ، اس چھُ وۄنۍ عبادات پڑھنہِ، اس چھِ احکام پڑھٕنۍ، تہٕ یِم یِن اَسہِ تیٚلہِ سمجھ ییٚلہِ أسۍ گۄڈنٮ۪تھ، یعنی یِمن ہُنٛد فٲیدٕ چھُ اَسہِ تیٚلہِ ییٚلہِ أسۍ پنٕنۍ نیت کرو درست۔ تہٕ میٹنگ چھِ ختم گژھن واجِنۍ، أسۍ کرو ییٚتنٕے پنُن درس اختتام۔ اقول قولی هذا استغفر الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ طالبات کٲنٛسہِ ما چھُ کینٛہہ پرژھُن؟ میٹنگ چھِ ختم گژھن واجِنۍ، پرژھِو جلدی جلدی منٛز۔